رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سچ ٹی وی کے خصوصی پروگرام قرآن آئین زندگی کا میں ہوں میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سے ثاقب اکبر صاحب۔ ناظرین، یہ دونوں صاحبان علم ہمارے پروگرام میں ہوا کرتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں قرآن مجید میں جو انسانیت کے لیے ہدایات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اور بالخصوص سماجی جو ایشوز ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں، وہ اسلام و فوبیا ہے، اور آخری حصے میں ہم لیلۃ القدر پہ بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام و فوبیا اگر ہم لفظ کو دیکھیں، اسلام تو اسلام ہے، فوبیا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ڈر کے ہیں۔ اسلام و فوبیا یعنی اسلام سے ڈر، اسلام سے خوف۔ یہ بھی ان اصطلاحوں میں سے ہے جو اب بھی عصر حاضر میں جن پر زیادہ کام ہوا یا جو زیادہ جن کی تشہیر کی گئی ہے۔ شاید 1987 میں پہلی دفعہ یہ ٹرم استعمال کی گئی، اور یورپ میں اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام کا خوف، یعنی اس بات سے ڈر کہ اگر اسلام یورپ میں آ گیا یا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ جو ایک اسلامی تصور یورپ میں مستشرقین نے پیش کیا ہے، وہ لوگ کہ جو خود مسلم نہیں تھے لیکن انہوں نے اسلام کا ایک آپ کہہ لیجیے مطالعہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ بظاہر اسلام وہ دین ہے کہ جس کو سوچتے ہی، جس کو مطالعہ کرتے ہی، دیکھتے ہی جہاد کا تصور آتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ذہن میں یہ تصور ابھرا کہ شاید مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جائیں وہاں اپنی خلافت، اپنی امارت، حکومت کا نظام بھی قائم کر لیں۔ تو انہوں نے یورپ کے لیے اسلام کو اس حوالے سے مشکل قرار دیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسلام یورپ کے لیے اجنبی ہے، اسلام ایسا دین ہے جو یورپ کے ساتھ سازگار نہیں۔ میں نے خود مختلف آراء مطالعہ کیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید اسلام واحد دین ہے کہ جو کسی اور زمین کے ساتھ، خطے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ایڈجسٹیبل نہیں ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، جہاں مسلمان جاتے ہیں، وہ من مانی کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری دنیا سے ہٹ کے اپنا ایک نیا اسلوب، نیا طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے عام طور پہ دنیا میں اسلام، مسلمانوں اور اسلامی تصورات سے خوف ایک طرح کا پھیلایا جاتا ہے۔ اسے اسلام و فوبیا کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے میں بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام واقعاً ایسا ہے کہ یورپ کے لیے اجنبی ہے، ناسازگار ہے؟ کیا اسلام یورپ میں ایڈجسٹیبل نہیں ہے؟ کیا وہاں کی جو زندگی ہے، مسلمان وہاں نہیں رہ سکتے؟ کیا اسلامی ویلیوز پر وہاں عمل نہیں کیا جا سکتا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ تمہید باندھی ہے اور ابتدائی کلمات میں بہت سارے نکات کو واضح کر دیا ہے، اور اس سے کم از کم ہماری جہت متعین ہو گئی ہے۔ میں اس جہت پر آنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا پس منظر یا کچھ اصولی باتیں کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم کی سورۃ التغابن میں، اور وہ ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا ہے، اور وہ دو انواع پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اور کچھ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا انسانوں کو پہل اللہ تبارک و تعالی نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کہ کچھ تو کفر کی طرف ان کا میلان ہے اور کچھ ایمان پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا ایک مقدمہ اسی مسئلے کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے،
چاہے وہ کسی الہامی مذہب کا پیرو ہے یا غیر الہامی مذہب کا، اس کی پہلی اور آخری جستجو اور تلاش یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر کر لے، اور خالق نے اپنی طرف آنے کا جو ذریعہ، سبیل اور طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی طرز حیات اختیار کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس مقدمے کی تیسری شق یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ تین مقدمے، یعنی آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو میں نے اپنی رضا کے لیے منتخب کر لیا، اور میرے پاس یہی ذریعہ ہے کہ میرے پاس آنے کا کہ تم اسلام پر گامزن ہو جاؤ۔ تو ان تین چار مقدمات کے بعد میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، اس موضوع پر مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام صرف یورپ میں ہی نہیں گیا، دنیا کے تمام خطوں میں، تمام بر اعظموں میں اسلام کا نور جو ہے وہ عام ہوا، اور مسلمانوں نے تمام جگہ جا کر اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ میں حصہ لیا، اور وہاں کے لوگوں نے جوق در جوق اس کو لبیک کہا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آج یعنی یہ بات درست ہے کہ مسیحیت سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا ہے، یا اس کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بھی ان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ دیگر جو مذاہب ہیں الہامی یا غیر الہامی، وہ مسلمانوں سے، عیسائیت، مسیحیت کے علاوہ باقی ادیان میں کم لوگ ہیں ان کے پیروکار۔ تو اس لحاظ سے جب اسلام کی شان و شوکت یہ ہو کہ وہ 57-58 ریاستوں کا ریاستی مذہب ہو، اور اس کے علاوہ 40% مسلمان غیر مسلم ریاستوں میں بستے ہوں، اور جہاں بھی کہیں کوئی مظلوم کی آواز اٹھے وہاں جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک خاتون کی فریاد پر وہ اسلام آباد بر صغیر میں اسلام آیا، اور محمد بن قاسم نے یہاں اس خاتون کی آواز پہ لبیک کہہ کے اسلام کا یہاں پرچم بلند کیا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں اسلام کے دائرے میں ہیں، اور اس وقت بھی اگر ہم یہ جانیں کہ اسلام کی وسعت اور پھیلاؤ کا کیا حال ہے، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے ہاں ولادت کی شرح زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام قبول کرنے کی جو شرح ہے وہ بھی حیرت انگیز تک انتہائی زیادہ ہے۔ تو ان حالات کا تقاضا تو ہے کہ لوگ اس بات پر غور کریں کہ کیا کل یورپ اسلامائز ہو جائے گا، کیا امریکہ میں جو آج 8 سے 15% مسلمان بستے ہیں، کل کیا وہ اکثریت کا روپ دھار لیں گے؟ کیونکہ کنورژن جو اسلام کی طرف ہے، جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ان کی تعداد میں روز بروز نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ میری ناقص رائے کے مطابق ابھی تک ایسا کوئی ہمارے پاس ادارہ بھی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ آج کرۂ ارض پر کتنے مسلمان بستے ہیں اور کل ان میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک بظاہر انجانہ خوف جس کی طرف آپ نے فوبیا کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی، وہ انجانہ ضرور ہے، لیکن اس میں حقائق بھی موجود ہیں، اور ان حقائق کے باوجود ہمیں اسلام کے اس پہلو کا بھی ذکر کرنا ہے جو وہ انسانیت کا دین ہے، اجتماعیت کا دین ہے، اور انسانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کا سوال باقی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ بیان کیجیے جی۔ آپ نے یہ کہا کہ یورپ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اسلام ایک خطرناک ضابطہ حیات کی طرح ہمارے ہاں مسلط نہ ہو جائے، تو اس کے میں 2-3 پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جب سرد جنگ کے نتیجے میں دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت مزمحل ہو گئی
یا وہ اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر ایک ہی دنیا میں بڑی طاقت باقی رہ گئی۔ اب جب ایک ہی بڑی طاقت باقی تھی تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یورپ کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں ایک فرضی قوت کھڑی کرنی چاہیے جس کے مقابلے کے لیے ہم اپنی فوجوں کو ابھار سکیں، جس کے مقابلے کے لیے ہم اپنا بجٹ مختص کر سکیں، اور جس کے مقابلے کے لیے ہم اپنی اگلی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ تمہارے لیے ایک ہوا ہے، ایک خطرہ ہے، اور تمہاری جان کو خطرہ دینے والا یہ ایسا دین ہے جس کے ماننے والے ملیٹنٹ ہیں، عسکریت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور ان میں اتحاد و یگانگت کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دفعہ یہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو ہر کونے خدرے سے مسلمان نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بنایا ہوا خوف ہے جس سے وہ اپنے فوجوں کو اور اپنی عوام کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہتھیار بنانے کیوں شروع کیے ہوئے ہیں اور ہم دفاعی بجٹ اس قدر زیادہ کیوں رکھتے ہیں، اور اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ ہے ہتھیاروں کے بنانے والے ادارے، جس کے بارے میں بات بعد میں کروں گا۔ میرے بھائی پہلے اپنی بات کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بات جو بیان کی ہے یہ بھی واقعاً قابل توجہ ہے کہ ایک انجانہ خوف پیدا کیا جاتا رہا ہے وہاں، ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ خواہ مخواہ کا اشتعال لوگوں کو دلایا جاتا ہے۔ جناب سید ثاقب اکبر صاحب، یہ تو بات ہو گئی ایک چیز سے، لیکن میرا سوال ایک اور جیسے وہ یہ کہ کیا اسلاموفوبیا کا سبب ہم خود ہیں؟ اس کی میں وضاحت یوں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا وہ تصور، دیکھیے اسلام کے کئی تصورات ہیں، کئی آپ کہہ لیں کہ ورژنز ہیں، وہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے جسے انتہا پسندانہ تصور کہتے ہیں، جو ہم نے خود داعش، بوکو حرام، القاعدہ ان تنظیموں کی صورت میں دیکھا کہ جس میں کسی کے لیے رحم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور اس تصور کو دیکھتے ہوئے متشددانہ اسلامی تصور، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں میں چلا جاؤں وہاں ڈنڈا اٹھا کے، یہ ہم دیکھتے ہیں قبضے کی جگہوں پہ سرکاری اور لوگوں کی نجی زمینوں پر لوگ مسجد بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور تکفیر جو ہمارے ہاں جسے ہم بھگت رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرتے، اب اس تصور کو اگر کوئی مستشرق پڑھے اس اسلام کے تصور کو، تو آپ بتائیں وہ ڈر خوف کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ اس کا کیا سبب خود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب دیکھیں، مسئلہ جو ہے نا اس کے کئی جہات ہیں۔ اسلاموفوبیا جو آپ کہتے ہیں، یہ جو اصطلاح ہے نا، یہ اصطلاح نسبتاً نئی ہے، اور اس اصطلاح کے پیچھے ان کے پاس جو چہرے ہیں وہ یہ بڑی تنظیمیں ہیں، جس کو آپ بوکو حرام کہتے ہیں، یا القاعدہ کہتے ہیں، یا داعش کہتے ہیں، کسی حد تک طالبان، اگرچہ ہم کہتے ہیں بھی دو طرح کے طالبان ہیں، طالبان کہتے ہیں، یا اس طرح کی تنظیمیں جو ہے نا، یہ اس سلسلے میں یہ بات تو اب یہ تسلیم شدہ ہے کہ، اور دنیا میں سب سے زیادہ قتل عام انہوں نے کیا ہے، اسلام کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کر کے انہی لوگوں نے پیش کیا، ان تنظیموں نے، اور تکفیریت جو ہے اس کے جو پرچم بردار یہی ہیں، انہوں نے انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی قبور کو ڈھایا ہے، ان کو تباہ کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شام میں، عراق میں، یا باقی ابھی آپ سوڈان میں دیکھیں، نائجیریا میں دیکھیں، باقی کئی ملکوں میں دیکھیں، تو بعض اوقات یورپ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو ان تنظیموں نے اس کو قبول کیا ذمہ داری۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اسلاموفوبیا کے ذمہ دار ہیں، یعنی جو کہتے ہیں اسلام، اس کو اچھی اصطلاح استعمال کیا ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے اسلام ہراسی، یعنی ہراس جس میں خوف و ہراس جن سے کہ اسلام سے خوف زدہ کرنا۔ اب وہ ذمہ دار لوگ جب امریکہ کے اور باقی یورپ کے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ تنظیمیں ہم نے بنائی ہیں، یعنی سابق وزیر خارجہ امریکہ کی وہ یہ بات کہہ چکی ہے، اور بڑے بڑے ان کے لیڈر سیاسی بھی، سماجی بھی، فوجی بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں، ان کی کتابیں اس پر ریکارڈ پہ موجود ہیں، گوگل پر اتنے بیانات ان کے ذمہ داروں کے جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ضرورت تھی
इन तंजीमों की, और हमने इसको बनाया है। साबिक जो अमरीकी सदर है ट्रंप जो है, उसने अपनी माक़बल की हुकूमत पर और ओबामा की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, जब पहले इंतखाब उनका हुआ, तो वो उन्होंने लगाया कि तुम लोगों ने दाइश को जो है वो बनाया है। तो जब वो सब उन्होंने ही बनाए हैं और वही उनका चेहरा दिखाकर इस्लाम से खौफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है जो बड़ा किस्सा है वो ये है। इसको जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे और सिर्फ अपने, इसका मतलब है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे माशरे में भी इंतहा पसंदी, आखिर ज़ाहिर है फिर इसी सरज़मीन के लोग हैं जिनको उन्होंने पैसे देकर या और मकासद के लिए, इंडिया के लिए भी काम करने वाले तकफीरी बर्रे पाकिस्तान के जो पकड़े गए हैं, उनके रवाबत साबित हो चुके हैं, राह के साथ उनके रवाबत साबित हो चुके हैं। अभी जो कत्लेआम वहाँ पे हुआ है कोयटा में, वहाँ पे भी उन्होंने कबूल किया कि दाइश ने कभी हमने ये काम किया है, और कई वाक़यात जो हमारी फ़ौज के ऊपर हमले हुए हैं, हमारे शहरों में जो हमले हुए हैं, तो इन्हीं तंजीमों ने, जो तकफीरी तंजीमें थीं, इन्होंने कबूल भी किया है। अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, वो सारी की सारी जाके अफ़गानिस्तान में जो दाइश की बुनियाद रखी गई है, जिसको वो यानी दाइश अल खुरासान कहते हैं, जो उनके साथ जाके मिल गए हैं, उनके साथ शामिल हो गए हैं और उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जब तंजीमें कायम ही उन्होंने की हैं, तो इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ हथियार भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है कत्ले आम भी हमारे मुल्कों को तोड़ने के लिए भी और बाकी भी फ़ज़ा के, वो भी यही काम करते हैं, और यानी तो वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उल्टा वाली बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस मसले को नंबर एक ये बात इसको ज़हन में रखना चाहिए कि जो बड़े वाक़यात हो रहे हैं हमारी सरज़मीनों के, या गाहे गाहे इक्का दुक्का वो अपने यहाँ भी, वो जाहिर है जब देखें ये मेंटालिटी जब आप डेवलप कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि फिर हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो। इसलिए बाज़ औक़ात उनको वो कोशिश करते हैं कि यार ये तो हम ही पड़ गए हैं, तो वो उस यानी हिस्से को वो काटने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अच्छा ये साबित हो गया है इराक़ के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी कि वो इलाके जहां अमेरिका कहता था मैं दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूं, अमेरिका के ऊपर से दाइश के इलाकों में हथियार फेंकने की फिल्में आ चुकी हैं जो उनको सपोर्ट करते थे, लड़ने के लिए हथियार देते थे। और ये मेरा ख़्याल है एक नुक्ता इसका ये है। दूसरा ये है कि देखें जब हम इनके ख़िलाफ़ उठते हैं, जब काम करते हैं, या हमारी बाज़ जगह पे हमारी अफवाज भी, हमारे मुल्कों की, पाकिस्तान की फ़ौज भी, हम जब इनके ख़िलाफ़ काम करते हैं और उसके लिए जो है हम इस्लाम का जज्बा जो है, इस्लाम कहता है जुल्म के ख़िलाफ़ उठो, या बाकी इससे पहले भी जो वाक़यात हो चुके हैं, हम उसको जब उभारते हैं तो वो दूसरे भी यानी जो इंतहा पसंद हैं, तकफीरी हैं, वो भी जहाद का और क़िताल की आयात और हदीसें पेश करते हैं, हम उनके ख़त्म करने के लिए पेश करते हैं। तो वो फिर इस पहलू पर भी हमारे ख़िलाफ़ आते हैं। उनका असल मसला इस सारे जो और भी मसाइल हैं जिस पे हम अगले मरहले में आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है उनका असल मसला जो है वो यही है कि इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ के वो अपना असला बेचते हैं, वो इन मुल्कों में इंटरफेरेंस करते हैं, बयान कर चुके हैं। जी जी जी। तो वो उनके मकासद ये हैं, एक बड़ा हिस्सा ये है, बाकी इस पर मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों की इस बात से मैं भी इत्तेफाक करूँगा कि इस तरह के मसाइल हैं कि ये फोबिया जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है और उस पर बड़ा काम किया जा रहा है। नाज़रीन इसी वाले से हम बात करेंगे मज़ीद प्रोग्राम में। अभी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान मरहबा। रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। हम बात कर रहे थे इस्लामोफोबिया के हवाले से प्रोग्राम में। जनाब डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब, आप ये बताइए कि जो यूरोप में जिन दानिश्वरों ने इस्लाम का तारुफ़ करवाया है, क्या उनके इस तारुफ़ करवाने में कोई आपको ख़राबी नक्स नज़र आता है कि जिसकी वजह से इस्लाम से या इस्लामी जो अक़ायद हैं या तसव्वुरात हैं वो इस तरह पेश किए गए हैं
کہ وہاں لوگوں نے یہ اسلاموفوبیا کی ایک وغیرہ اصطلاح بنا لی اور وہ اسلام سے خوف کھانے لگے. بعض لوگ، سب کی بات نہیں ہے، جیسے آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے دنیا بھر میں، لیکن اسی ٹرم کے اندر رہتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو چھالتے ہیں، ابھارتے ہیں، اسلاموفوبیا کا نعرہ لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو ہراس کرتے ہیں دنیا میں، تو ان کے حوالے سے ہم بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب شکریہ، اگرچہ آپ خود ہی اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں اور دینے کے طرف مائل بھی ہیں، لیکن کچھ ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں آپ کی کرم نوازی سے، آپ کی اجازت سے. یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا اسلام کے خلاف غیر مسلم ممالک میں کام کرنے والی قوتوں کا، یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے. اور اس نیٹ ورک کو ایک بہت بڑا گروہ سپانسر کرتا ہے. اور اب جب میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے. اصل میں یہ جو ہمارے یہاں جتنے خفیہ ادارے ہیں، ان کی مالی اعانت ایک خاص گروہ کرتا ہے، اور وہ گروہ وہ ہے جو اسلحہ ساز کمپنیوں پر مشتمل ہے. اسلحہ ساز کمپنیاں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ اسلحہ بنائیں اور پاکستان، نائجیریا، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، ان ممالک کو ہوا بنا کر یہ مجبور کریں کہ وہ ان کا اسلحہ خریدیں. اور ان کی جو آمدن ہے اس کا ایک بڑا حصہ تو خفیہ اداروں کی اعانت پر صرف ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ ان خفیہ تنظیموں پر جن کا آپ نے اور جناب ثاقب صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ تو آپ نے چند تنظیمیں بتائی ہیں، ان کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے. اس میں تمام جتنی اس وقت بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساری ان اسلحہ ساز کمپنیوں کے پے رول پر ہیں، اور ان کو صرف تنخواہیں ہی نہیں ملتی بلکہ اپنی کارروائیوں کے لیے حسب خواہش بجٹ ملتا ہے. اور وہ بجٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں جسے مارکیٹنگ یا پروموشن کہتے ہیں، تو وہ اپنے اس اسلحہ سازی کے اداروں کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارا فنڈز خرچ کرتے ہیں. وہ فنڈز خفیہ اداروں کو دیتے ہیں، وہ فنڈز ان ٹیررسٹ تنظیموں کو دیتے ہیں، وہ فنڈز حتیٰ کہ صحافیوں کو، بہت ذہین لوگوں کو، دانشوروں کو اور اثر و رسوخ والے افراد کو، سبھی کو وہ یہ اس سے مستفیض کرتے ہیں تاکہ وہ یہ ہوا پیدا کر کے اور یہ خطرہ کھڑا کر کے دنیا کو اسلحہ خریدنے پر مجبور کریں. آپ کو مفتی صاحب اندازہ ہے کہ مجھے میں خون کے آنسو رو کر یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں ایسے ممالک اور ان کی معاشی صورتحال سے واقف ہوں جہاں پاورٹی کی جو صورتحال ہے وہاں 40% 50% لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں، اور ان میں غربت ہے، افلاس ہے، اور وہ ان کے بچے رات کو کھانا کھا کر نہیں سوتے، ان کے بڑے رات کو ان کے پاس اتنا کمبل نہیں ہوتا کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھ سکیں، لیکن وہ ان کے اس پروپیگنڈے میں آ کر اسلحہ ساز کمپنیوں کے بڑے بڑے ہتھیار خریدتے ہیں اور اپنے بجٹ کا بڑا حصہ اس کے لیے مختص کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں خطرہ ہے، تم پر فلاں حملہ کر دے گا، تم پر فلاں مسلمان آ کر تمہیں نیست و نابود اور تہ تیگ کر دے گا. حالانکہ ایسے حالات نہیں ہیں. نہ یہ بڑی میں تو آپ کی اجازت سے یہ بات بھی کہنے میں اپنے کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ 9/11 بھی انہی تنظیموں کا کیا دھرا تھا. اور اب اس وقت جو مسلمان کی نام کی مسلمان تنظیمیں ہیں وہ ساری مسلمانوں کی تنظیمیں نہیں ہیں. اس میں ٹھیک ہے اوپر کے 2-4 لوگوں کے نام مسلمانوں والے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، اور وہ لوگ ہر طرح کی بربریت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اور یہ ٹارگٹ بھی اسلحہ ساز کمپنیاں انہیں خود بتاتی ہیں، اور ملکوں کے جو نشاندہی ہے کہ فلاں ملک میں آپ اپنا جا کے ڈیرا ڈالیں اور فلاں طرح کے لوگوں کو آپ تہ تیگ کریں، وہ بھی یہی خود نشاندہی کرتی ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں ان کی پالی ہوئی ہیں جو آ کر کے اس طرح کا انتظام کرتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اسلام کے خلاف غیر مسلم قوتوں کی متفقہ سازش ہے، اور مسلمانوں کو اس سازش کو سمجھ کر
اس کا استیصال، اس کا قلع کما کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ہاں ایک اور انہوں نے حربہ اپنایا ہوا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ وہ ہمارے مسلمان ریاستوں کو اور مسلمانوں کو اس طرح کی دہشت گردی کا، ملیٹنٹ کا، عسکریت پسندی کا اور اس طرح جو دوسرے القاب ہیں وہ دے کر کے ایک دوسرے سے متنفر کرتے ہیں اور لڑاتے ہیں اور انہیں اپنا اعلی کار بناتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ایک آخری اس موضوع پر اگلی بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں نزاع والے علاقے ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایریاز آف ٹینشن ایٹ یونیورسل لیول، اس میں سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے ہیں۔ آپ کشمیر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، سوریہ کو یعنی شام کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، حتیٰ کہ سعودی عرب کو دیکھیں اور یمن کو دیکھیں، آپ گنتے چلے جائیں، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہیں، اور وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ان کو لڑاتے ہیں اور پھر لڑا کر کے اسلحہ بھی اپنا بیچتے ہیں اور ان کو ملیٹنٹ اور عسکریت پسند بھی کہتے ہیں۔ یہ سب ایک بڑا جال ہے، ایک بڑا نیٹ ورک ہے، جس میں ایک دانشوروں کا گروہ بھی شامل ہے، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، اور جس میں عالمی قوتیں جو اپنے ملکوں میں ترقی کرنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں کی دولت کسی نہ کسی ذریعے سے اینٹھنا چاہتی ہیں، یہ سب شامل ہیں، اور اس طرح سے ملا کر کے انہوں نے ایک ایسا حوا کھڑا کیا ہے، اور پھر اس حوے کو اپنے دانشوروں کے ذریعے سے کتابی شکل میں یا مقالات کی شکل میں، اپنے میڈیا کی ذریعے سے پروگراموں کی شکل میں، اور اپنے جو ان کے بادشاہ سلامت ہیں یا حکمران ہیں ان کے ذریعے سے اس کو عوام میں پھیلاتے ہیں اور عوام کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ اپنا بجٹ خرچ کر کے ان کے پروڈکٹس کو، ان کے اسلحے کو، ان کی مہنگی چیزوں کو خریدیں۔ اور اجتماعی سطح پہ تو ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم ریاستوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ کیسے ایک کی تائید کر کے دوسرے کے خلاف اسے ابھارتا ہے۔ جناب سے ثاقب اکبر صاحب، سوالات تو بہت سے ہیں، پروفیسر صاحب نے بڑی وضاحت کر دی، بہت سے سوالات ہیں اس موضوع پہ، لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہے بالخصوص یہاں کہ پروگرام کا وقت محدود ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے 2-3 باتیں مختصر سی پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا سدباب کیسے ممکن ہے، اسلاموفوبیا کا؟ اچھا، اس کے ذیل میں یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ مثلا یہاں ہم خود نعرے سنتے ہیں، امریکہ مرد آباد، یورپ کے بائیکاٹ کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں یہاں سے، تو اس سے مراد کیا پورا امریکہ مرد آباد، پورا یورپ مرد آباد؟ اور آخری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو بعض مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ یا یہ دیگر علاقے وہاں نہیں رہنا چاہیے یا انہیں اسلامائز کے عمل سے گزارنا چاہیے، تو کیا یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں؟ مفتی صاحب، جو آپ کا آخری سوال ہے نا، پہلے میں اس کا جواب دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں رہنے کے لیے ایک کیسے وہاں رہا جائے اور اس میں کیا طریقہ کار راستہ اختیار کیا جائے، یہ حبشہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اور حضرت جعفر طیار اور باقی صحابہ کرام نے جس انداز سے وہاں پہ زندگی گزاری ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ تو رول ماڈل اور بن میرا سکتا ہے۔ خیال ہے کہ اس کو غیر مسلم ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں رول ماڈل کے طور پر جو ہے رہنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بڑی بھی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ ہاں، یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حبشہ پھر بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ اس علاقے میں سب سے پہلے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اس لحاظ سے بھی رول ماڈل ہے وہ جگہ، وہ سرزمین، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بھی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں ایک اضافہ آپ کی اجازت سے چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان حبشہ میں مقیم تھے تو اس وقت کا جو نجاشی تھا وہاں کا اسہمہ، اس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور ایک باقاعدہ جنگ لڑی گئی، جو اگرچہ بہت وسیع تو نہیں تھی لیکن ایک پیمانے پر لڑی گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنے بادشاہ کا، جس ریاست میں وہ بستے تھے، حبشہ کے بادشاہ کا ساتھ دیا، نہ صرف دعاؤں کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بندے وہاں بھیجے جو اس جنگ کے بارے میں پوری
اخبار اور پوری خبریں لے کر کے مسلمانوں کو جنہوں نے مطلع کیا کہ یہ بغاوت فروغ ہو گئی ہے، بادشاہ سلامت کو فتح ہوئی ہے اور ان کے جو باغی تھے وہ ہار گئے ہیں یا ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے مسلمان جس خطے میں بھی جا کر بسے ہیں انہوں نے وہاں جا کر وہاں کی حکومت کا ساتھ دیا ہے، وہاں کی ریاست کا ساتھ دیا ہے، وہاں کے قوانین کی پابندی کی ہے۔ یہ اہم بات جی۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ وقت آپ کے پاس کم ہے، ایک نقطہ میں اور آپ کے سوالوں میں سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ جو حکمران طبقے ہیں یا اسلحہ فروش بقول ہمارے پروفیسر صاحب کے، یا اپنی پروڈکٹس بیچنے والے جو لڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ان سے قطع نظر جو عوام ہے نا، مغرب کے بھی اور باقی بھی مشرق کے جو غیر مسلم ہیں، ہمیں ان کو الگ کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو الگ کرنا پڑے گا، چونکہ وہی غلط کام کرتے ہیں، وہ اپنے عوام کو بھی لوٹتے اور استحصال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھے انداز سے اسلام کا چہرہ ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم بھی ہے، نبی پاک کی احادیث بھی ہیں، ان کی سیرت بھی ہے، اخلاق اسلامی بھی ہے، تو ہمارے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، ہمیں لوگوں کو پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو جو ہے وہ ہم درست کر سکیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو ان کی ڈکٹیشن پہ کام نہیں کرنا۔ ایک دن فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے فائدے میں، اپنے ملک کے فائدے میں، انسانیت کے فائدے میں فیصلہ کریں گے، کسی لالچ کی یا دھونس کی یا خوف کی بنیاد پہ نہیں کریں گے۔ جس دن ہمارے حکمرانوں نے یہ طے کر لیا تو آپ یقین کیجئے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ہمیں نہیں ضرورت ان کے اسلحے کی۔ پاکستان تو کسی اسلحے اور جنگ کے ذریعے سے نہیں بنا کہ کل کو ہم نے اسے اسلحے سے بچانا ہے۔ یہ اتنے 20-22 کروڑ عوام اگر پاکستان کے وفادار ہوں تو کس کی مجال ہے کہ اس کو ہڑپ کر سکے؟ تو میرا خیال یہ کہ ہمیں اپنی جو دفاعی حکمت عملیوں کو بھی اور تبلیغی حکمت عملیوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ پاکستان جیسے تمام مسلمان ممالک کو اپنے ترقی کے لیے نئے راستے اور نئے ضابطے جو ہے وہ اختیار کرنا پڑیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اس کو اتنا ہی ہم اس کو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، دونوں صاحبان علم نے بتایا کہ بنیادی وجہ اسلاموفوبیا کی ایک تو دانستہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے تعارف بھی اسلام کا مثبت انداز میں کروانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے سب مسلمانوں کی کہ وہ قرآن مجید کا، سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسلامی تعلیمات کا مثبت انداز میں دنیا کو تعارف کروائیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ جو فرقہ واریت ہے یا دیگر مسائل ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ کام اس طرح نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا۔ تو بہت سے غیر مسلم ایسے بھی ہیں کہ جو پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص جہاد کے حوالے سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جبکہ ہم پہلے پروگرام میں جہاد پر بات کر چکے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جو اسے نہ مانے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جہاد ایک خاص مقاصد کے تحت جد و جہد کا نام ہے، اس میں قتال بھی ہے لیکن اس کے مراحل ہیں اور پورا طریقہ کار اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف دانشور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور معروف دانشور جناب سید ثاقب اکبر۔ ناظرین، آپ دونوں صاحبان علم سے آگاہ ہو چکے ہیں، آپ ان کے مفید کلمات بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، آج اگر ہم بات کریں تو 26 رمضان المبارک اور 27 کی رات ہے۔ 27 کی رات کا شمار بھی ان طاق راتوں میں سے ہوتا ہے کہ جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض روایات کی بنا پہ اسے بھی لیلۃ القدر میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کی رات کی مناسبت سے اس رات کے فضائل اور کچھ اعمال بیان کیجیے گا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ پہلے بھی ہم لیلۃ القدر پہ بات کر چکے ہیں، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ چند کلمات کہنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی وقت کے ساتھ
مخصوص بھی ہے اور مخصوص نہیں بھی ہے۔ اچھا، مخصوص تو یوں ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 ارشادات کو ملا کر پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ لیلہ کا معنی رات ہے، تو یعنی یہ شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں ابی ابن کعب ایک مشہور صحابی اور راوی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن بہرحال یہ تو مسلمانوں نے جو اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے اقوال چھوڑے ہیں ان میں تو بے شمار تنوع پایا جاتا ہے، کوئی 40 کے قریب اقوال موجود ہیں کہ فلاں رات کو ہے، فلاں رات کو ہے، فلاں رات کو ہے۔ لیکن بہرحال امت مسلمہ کا جو عمل ہے، جو جسے ہم تواتر اور اجماعی امت دونوں کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، دونوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ 27ویں شب کا ہے۔ مجھے اتفاق سے ایک سے زیادہ پاکستان سے زیادہ ملکوں میں باہر جانے کا موقع ملا، مسلمان ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی جہاں مسلمان معاشرے آباد ہیں، تو ان سب کو میں نے یہی کہتے ہوئے سنا کہ 27ویں شب ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اجماع کا تصور ہے کہ اجماعی امت ایک چیز ہے اور یہ فقہ اسلامی کے سورسز میں سے ایک سورس ہے، میں اس کی طرف اگر رجوع کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن حکیم نے بھی اس کو بیان کیا، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور اقوال مطہرہ بھی موجود ہیں، اور امت مسلمہ کا اجماع بھی 27ویں پر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اور ہم اس کی رحمت سے مستفید ہونے کے لیے اگر 27 کو اپنائیں اور 27 پہ وہ اعمال 27ویں شب میں رمضان المبارک کی وہ سارے اعمال بجا لائیں جن کی فضیلت اور منزلت کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے، تو یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ ہمیں یہ رات ملے گی۔ لیکن میں اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں حروف مقطعات کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور وہ جو میان خالق و مطلوب رمزیس کہ کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ایک ایسی رمز ہے، ایک ایسا راز ہے کہ جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ کم از کم میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے 5 راتیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا نا۔ اگر ایک فکس رات ہوتی تو میں اسی فکس رات میں یاد کرتا، باقی طاق راتوں کو بھول جاتا۔ اور اس کی ایک اور حکمت بھی ہمارے اسلاف نے بیان کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ نیکیوں کی طرف میلان ہے، یعنی جو آدمی اس رات میں نیک کام کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جو 1000 مہینے کے عمل سے زیادہ ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر یہ رات فکس ہوتی اور ہر شخص کو معلوم ہوتی تو اس رات میں اگر اس سے کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اس کو اس کا جو عذاب ہے وہ بھی اسی قدر ملتا، اور پھر وہ اس کے لیے بڑا سہانے روح ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بات بعض نے بیان کی ہے۔ لیکن بہرحال لیلۃ القدر وہی مبارک رات ہے جس میں کتاب ہدایت قرآن حکیم ہمیں ملا، اور جس میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے، اور اس صحیح و بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، اس کے آنے سے پہلے آپ اس کی تیاری فرماتے، اور وہ جو تیاری ہے وہ امہات المومنین نے یوں بیان کی ہے، شدّا مئزرتاً احیا لیلتاً و ایقظ اہلہ،
تین باتیں انہوں نے بیان کی کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر ہمت باندھ لیتے، بلکہ وہ اس کا ترجمہ ان الفاظ کا یہ ہے شدہ معذرتاً کہ اپنا تہبند پوری قوت سے باندھ لیتے، اس کو کس کے باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر ہمت باندھ لیتے اور تیار ہو جاتے، اور پھر راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی راتوں کو جاگتے، سوتے نہیں تھے بلکہ اللہ اور اس کی یاد میں مشغول رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے۔ اور آپ کے بارے میں تو سب کچھ پتہ ہی ہے کہ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، معصوم، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو آپ بھی ہماری اس امت کو جس میں ہم آپ جس کا حصہ ہیں، آپ ہمیں تعلیم دے رہے تھے اپنے عمل سے کہ یہ راتیں ایسے گزارو، ان میں ایسی توبہ کرو جسے توبۃ النصوح کرو، اور پھر بعد میں اس عمل کو دہراؤ نہیں، اور خود اکیلے نہیں جاگتے تھے رات کو، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ تو اس لیے اس رات کا مصرف یہی ہے کہ انسان خود بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہے، رات بھر عبادت کرے، یا حتیٰ مطلع الفجر تک یہ عبادت ہونی چاہیے، اور پھر خود اکیلے نہیں بلکہ اہلہ کو اور دائرہ وسیع کریں کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو یہ کہیں کہ جی یہ لیلۃ القدر ایک ایسی برکتوں بھری رات ہے کہ اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ آخری بات میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی عمل ہے، یہ انفرادی عمل نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اجتماعی عمل بھی بعض اوقات ہم انفرادی طور پر ہی کرتے ہیں، روزہ بھی ایک اجتماعی عمل ہے لیکن ہر شخص انفرادی طور پر اسے بجا لاتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی ایک اجتماعی عمل ہے لیکن ہر شخص اپنے حصے کی زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا کرتا ہے، نماز پڑھنا بھی بعد جماعت ایک اجتماعی عمل ہے لیکن ہر فرد اپنی نماز کا خود جواب دے اور خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مسجد تو بھری ہوئی ہے اور میں سو رہا ہوں، اور ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر والے تو سارے عبادت کر رہے ہیں اور چلو ٹھیک ہے ان کا کچھ حصہ مجھے بھی اللہ دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی عبادت کا حصہ ہی لینا ہے، جس طرح میں نے اپنا روزہ رکھنا ہے اسی طرح میں نے لیلۃ القدر کی عبادت بھی خود کرنی ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ میں اللہ کے ہاں آہوزاری کروں، گڑ گڑاؤں، اپنے گناہوں کی ندامت محسوس کروں اور توبہ استغفار کروں، اور کبھی دوبارہ ان گناہوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھوں۔ یہ ہے طریقہ لیلۃ القدر کو گزارنے کا۔ بہت عمدہ آپ نے وضاحت فرما دی جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ جیسے پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں مشہور تو یہی ہے 27، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعین نہیں کی لیلۃ القدر کی، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی آخری عشرے کی سبھی راتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے، تو اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، اور وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ بھی کوئی اس حوالے سے مزید ارشادات فرمائیے۔ ہاں مفتی صاحب، ایک بڑی سعادت ہے مسلمانوں کو یہ نصیب ہوئی ہے، اور واقعاً 1000 مہینے سے اگر وہ رات افضل ہے، اور 5 راتیں اگر انسان ایسی رات کو پانے کے لیے بیدار ہو جائے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، کمر ہمت باندھ لے، تو میرا خیال ہے یہ معمولی سی زحمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے انتظار میں۔ مفتی صاحب، یہ جو دعاؤں اور مناجات اور اوراد اور وظائف کی مشہور کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، مفاتیح الجنان جس کو ہم کہتے ہیں جنتوں کی کنجیاں، اس میں بھی 27ویں رات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض اقوال اس میں نقل کیے گئے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بعید نہیں کہ یہی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو۔ بہرحال چونکہ یہ کلی اقوال جو ہیں وہ اہل بیت کے ہاں بھی نقل ہوئے ہیں، یہ طاق راتیں آخری عشرے کی ان میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے ان میں کہ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک رات ہو تو زیادہ راتیں آپ کو اس لیے کہی گئی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محنت کر سکیں۔ بعض احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے، روایات سے جو اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 23ویں رات جو ہے اس کی طرف اس کا میلان ظاہر ہوتا ہے، لیکن 23ویں ہو یا 27ویں ہو، یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور آنے والی رات بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ کیونکہ اس رات میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن حکیم کے ساتھ مانوس کریں. جہاں دیگر ہم ذکر اذکار کریں اور عبادات یا نوافل ادا کریں، تہجد جو نہیں پڑھتے وہ اس رات میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں، لیکن جتنا وقت مل جائے ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم قرآن حکیم کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں گے. یہ جو اجتماعی پہلو سے بات کی، میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ہمیں اجتماعی طور پر ساری انسانیت اور بشریت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. یہ خاص طور پہ کرونا کی وبا جس نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ گھیر رکھا ہے اور انسان خوف زدہ ہیں، تو اس میں یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اپنے بندوں پہ رحم کرے. اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں غلطیاں تو بہت ہم سے ہوئی ہیں، دنیا میں فساد تو انسانوں کے اعمال ہی سے بر و بحر میں جو ہے وہ پھیل گیا ہے. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب اللہ کے بندوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس بلا سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نکالے، اور آئندہ جو ہے ہم انسانوں کی بھلائی کا عہد کریں. اس رات اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں. خاص طور پہ میں پاکستانیوں سے یہ کہوں گا کہ لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنا ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس رات ہمیں ایسا وطن دیا ہے جو اسلامی وطن ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم اپنے حصے کا اسلامی بنائیں، یعنی ہر آدمی اگر اپنے کو اسلامی بنا لے تو آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اسلامی بنے گا. ہم اپنی ذمہ داریاں اجتماعی اور انفرادی طور پر جو ہے اس کو صحیح ادا کرنے کا عہد کریں آج رات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آخری بات یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ارشاد ربانی ہے، آپ اس کی مزید بھی وضاحت کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے اعمال قبول کرتا ہے. تو ناظرین کو ایک یہ بھی پیغام دینا چاہیے کہ اگر کسی بھی رات وہ خلوص کے ساتھ کوئی بھی عمل بجا لاتے ہیں تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوگا، اور جو بارگاہ الہی میں قبول ہو وہ کم نہیں ہوا کرتا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت عمدہ آپ نے بات کہی ہے. اسلام میں تو زندگی عبادت سے ہی عبارت ہے. مسلمان کا صبح سے بیدار ہو کر رات سونے تک، بلکہ سونے کے دوران بھی یہ عبادت ہی شمار ہوتی ہے. خاص طور سے جو ہم اعتکاف کی پہلے آپ کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو یہ عبادت کا تصور تو اسلام میں بہت وسیع ہے. اگر آپ راستے میں گزرتے ہوئے ایک کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا دیں گے کہ کسی کو اس یہ چبھ نہ جائے تو وہ بھی عبادت ہے. اور اگر آپ کسی کو کلمہ خیر کہیں گے تو وہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمائیں گے تو وہ بھی عبادت ہے. تو یہ ساری عبادتیں ہیں. یہ جو لیلۃ القدر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی اس میں ایک خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم تھوڑا وقت بھی عبادت کرو گے تو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں تمہارے خزانے تمہاری جھولیاں بھر دوں گا. اس لیے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور ان کی بلندی درجات کے علاوہ امت مسلمہ کی نجات اور امت مسلمہ کی مشکلات کے حل کے لیے اور خاص طور سے کرونا کی وبا سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بالکل. ناظرین، جیسے کہ آپ دونوں صاحبان علم کی گفتگو سن چکے ہیں کہ اس رات میں ہمیں سبھی انسانیت کے لیے دعا مانگنا ہے. اس رات میں ہمیں مل کے اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کو یاد کرنا ہے. اور یہ رات ہو یا دیگر راتیں ہوں، ان میں اگر خلوص سے ہم اعمال کو بجا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، اور جب قبول فرمائے گا تو وہ اجر بھی عطا کرے گا. ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے، پوری انسانیت کو کرونا سے نجات دے، پوری انسانیت کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ دونوں صاحبان علم کا بھی شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت تمام ہوا. اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا